अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडे में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान क्लास 4 का पार्ट 3 के ऊपर है। तो चले सुनते हैं, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सूरह आल इमरान भी एक साबिका उम्मत मुसलमान को डील करती है, ईसाई नसारा। ये दोनों मिलके एक परफेक्शन की तरफ जाते हैं। सूरह अन-नज्म और सूरतुल कमर ये भी जोड़ा है। चांद और तारा, चांद तारा वैसे भी जोड़ा है, आपके वो झंडे पे भी है ना। तो ये कुरान हकीम जोड़ों की शक्ल में है और आपको बाज़ औक़ात बिल्कुल सिमिलर आयात जो है वो जोड़ों में मुख्तलिफ अंदाज में सूरतों में मिलेगी। एक लादा से टॉपिक है और इसकी डिस्कवरी जो है ना उम्मत में पहली दफ़ा की है हमीदुद्दीन फराही साहब ने रहिमहुल्लाह ताला, जो गामदी साहब के भी और डॉक्टर इसरार साहब के भी दादा उस्ताद है, अमीन एहसन इस्लाही साहब के उस्ताद। अब ये आप चीज़ देखें, ये वो चीज़ है जो उम्मत में पहले 1300 साल के मुसलमानों के ऊपर उस तरह आश्कार नहीं हुई। अगरचे इशारे मौजूद थे यार, जब अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में हदीसें मौजूद हैं मुअव्विज़तैन के बारे में, दो पनाह देने वाली सूरतें। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि सूरह आल इमरान और सूरह बकरा जो हैं ये दो परिंदों की शक्ल में, साहिबान की शक्ल में क़यामत वाले दिन साया करेंगी। तो इशारे तो मौजूद थे, लेकिन इस तरफ किसी का दिमाग नहीं गया कि ये वाकई जोड़े हैं, फिर इनका एक मकसद अचीव होता है। वो पूरी की पूरी एक जो समझ लें आप पूरी डॉक्ट्राइन है ना, वो उस बंदे ने डिस्कवर की है और उस बंदे ने भी कमाल काम किया जी। वो बंदा कुरान को समझने के लिए 40 साल तक एक खैमे में उसने ज़िंदगी गुजारी है। एक खैमे में जाके बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया में उसी तरीके के मुताबिक जिन हालातों वाक़यात में कुरान नाजिल हुआ था, ताकि वो अरब के लोगों के कल्चर को समझ सके और उन फीलिंग्स को फील कर सके। फिर अल्लाह ने देखे कैसी चीज़ें उनके ऊपर खोली है। उनको आज यानी इस हवाले से कुरान के नज़्म, इसको नज़्म कहा जाता है कुरान का, इसका इमाम माना जाता है। हालांकि एक पुराने बुजुर्ग नहीं है, बमुश्किल 100 साल हुए उनको फौत हुए। डॉक्टर इसरार साहब ने भी इस हवाले से जो तारुफ़ कुरान के अपने लेक्चर हैं बयानुल कुरान में, उसमें बड़ी डिटेल से वो बोले हैं और उन्होंने ईमानदारी की है कि उनका नाम लिया है, उस डिस्कवरी को अपने साथ मंसूब नहीं किया। ये बड़ी बेईमानी होती है कि आप किसी दूसरे शख्स की डिस्कवरी का लेबल जो है वो मतलब अपना लगा के उस सौदे को बेचना शुरू करें। तो मैंने भी इसलिए ईमानदारी की कि ये मेरी कोई डिस्कवरी नहीं है, कोई ये ना कहे अली भाई ने क्या कमाल कर दिया, जिसने किया उसी की तरह मंसूब कर रहे हैं। और अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उनको नेक कामों का अजर अता फरमाए, आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 31 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम की अगर सब डिवीजन की जाए तो कुरान हकीम में कुल 7 मनाजिल हैं जो सहाबा इकराम के दौर में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। क्योंकि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दौर में ये एस्टैब्लिश था कि कुरान हकीम वो एक मुसहफ को 7 दिन के अंदर मुकम्मल करते थे। तिरमिज़ी में हदीस है, जिसने 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म किया उसने कुरान का हक़ अदा नहीं किया। ये उनको कहा जा रहा है जिनको अरबी आती है, और जो कहते हैं हमारे बुजुर्ग एक एक रात में पूरा कुरान ख़त्म करते हैं तो वो केड़ा सवाब खटते रहने, आप समझ लो। सहाबा को कहा जा रहा है 3 दिन से कम में कुरान मुकम्मल नहीं करना। तो 3 दिन में सहाबा इकराम कुरान मुकम्मल करते थे या 7 दिन के अंदर। तो अब 7 दिन के लिए फिर उन्होंने अपनी मंजिलें मुकर्रर कर ली। ये मंजिल का लफ्ज़ आप भी आजकल वो बुज़ुर्गों के वज़ाइफ की किताबें भी हैं ना, वो मंजिलें लिखते हैं, ठीक है, वो कहते हैं तसव्वुफ़ की इतनी मंजिलें तय कर ली हैं। लफ्ज़ कुरान से ही पकड़ा हुआ है। सहाबा इकराम के दौर में ये इस्टेब्लिश हो गया था कि जिसने 7 दिन के अंदर कुरान ख़त्म करना है ना, उसके लिए उन्होंने सानी करके ना इक्वली डिवाइड करके, आलमोस्ट इक्वली डिवाइड किया, 100% नहीं। और चूंकि ये सहाबा इकराम की डिवीजन थी, इसमें आपको फिर उस तरह की खामी नज़र नहीं आएगी जो पारों के डिवीजन में नज़र आई है, वो मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करूँगा। अगर सूरह फातिहा को आप कुरान का मुकदमा मान लें, प्रीफेस है ना ज़ाहिर, तो पहली मंजिल के अंदर 3 सूरतें हैं, दूसरी में 5, तीसरी में 7, चौथी में 9, पांचवी में 11, छठी में 13। देखें कितनी ज़बरदस्त इवनली चल रहा है।
اور 7ویں میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے، 13 کو 5 سے ضرب دیں تو 65۔ یہ صحابہ کرام نے، اچھا، اور یہ جو انہوں نے ڈویژن کیا ہے، اس سے آلموسٹ قرآن کے 7 برابر حصے بن جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو ہفتے والے دن اگر وہ ہفتے سے سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پہلی منزل مکمل کرے، اتوار کو دوسری کرتے کرتے تو جمعے والے دن اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ منازل کا سلسلہ کیا گیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 32 وہ ہے میرے بھائیوں ذرا کڑوی بات کہ قرآن حکیم کی جو یہ پاروں کی ڈویژن ہے، یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، یہ تابعین کے دور میں اس کی ڈویژن ہوئی۔ جب لوگ سست ہو گئے، ہفتے میں قرآن مکمل نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مشورہ کیا گیا کہ یار چلو مہینے میں قرآن مکمل کیا جائے، تو پھر 30 دنوں کے اوپر سے ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو میرے خیال ہے کوئی پڑھا لکھا انہوں نے بندہ بٹھایا، انہیں جناب اینج کر کے نا قرآن حکیم کھولیا، اینج کیتا اور صفحے گننے شروع کیے، اور قرآن پاک کے 30 پارے بنا کے سائڈ پہ ہو گیا۔ اور وہ بنائے کیا، وہ آج تک ہماری مصیبت ہمارے گلے میں فٹ ہے۔ اس کا سب سے بڑا آپ جو بلنڈر دیکھیں ان پاروں میں، چونکہ یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو ظاہر ہے انسان تو پھر غلطی کرے گا۔ تو آپ مجھے اندازہ لگائیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں، وہ پارے تو 30 بھی کوئی نہیں تھے، 40 کہاں سے آنے ہیں؟ یہ بات ہی چلی ہے۔ اگر ان سے پوچھے شیعہ کا قرآن جا کے دیکھا ہے، نہیں۔ یہ آپ سعودیہ میں کئی قرآن ہیں وہ پاروں کی ڈویژن کے بغیر چھپ رہے ہیں، وہ بیچ میں سے آیات شروع ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پاروں کی ڈویژن کو تو وہ اسٹیبلش مانتے ہی نہیں ہے نا، صورتوں کی ڈویژن ہے، منازل کی ہے۔ اب یہ دیکھیں بلنڈر کیا ہوا ہے۔ پارہ نمبر 13 جو ہے، اس کی آخری آیت، ایک آیت صرف سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور پوری سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ ایک لائن اگر 14ویں پارے میں چلی جاتی تو یہ سورت تو نہ ٹوٹتی، سورت ہی توڑ دی۔ ایک لائن کے پیچھے، ایک لائن میں نہیں، یہ آدھی لائن ہی بنتی ہے، ایک آیت پارہ نمبر 13 کے اینڈ پہ رکھی اور پوری سورت پارہ نمبر 14 میں کر دی۔ تو یہ کتنی بے وقوفانہ قسم کی ڈویژن ان لوگوں نے کی۔ سورہ یاسین بھی آپ دیکھ لیں، کچھ حصہ اس کا 22ویں پارے میں ہے، باقی میجورٹی سارا وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے صفحے پورے کیے ہیں ایسے کر کے۔ اور یہ ایسے ایسے کر کے بھی اگر آپ الفاظ دیکھیں تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں تو ہم میتھمیٹیکلی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی پاروں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، ایونلی ابھی بھی ڈسٹریبیوٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہنا کہ 100% ہر پارے کے رکوع یا اس کے الفاظ یا اس کی لینتھ برابر ہے دوسرے کے، تو ایسا نہیں ہے۔ رکوع تو چلے برابر نہیں ہو سکتے، چھوٹے بڑے، الفاظ تو برابر ہو سکتے ہیں نا، آیات بھی برابر نہیں ہو سکتی، چھوٹی بڑی ہیں، نہیں نظر آئیں گی آپ کو۔ تو یہ پاروں کے ڈویژن کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پاروں کی ڈویژن تابعین کے دور میں مولویوں نے، حکمرانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اور لوگوں کے لیے مہینے میں قرآن ختم کرنا آسان ہے، اسے ہم بدعت بھی نہیں کہتے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ آپ اگر 3 مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید ڈویژن کر لیں، آپ سال میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں آپ مزید ڈویژن کر لیں، جتنی مرضی کریں، جس طرح کہ آپ دیکھیں رکوع کے کیس میں ہوئی بھی ہے۔ وہی اگلا پوائنٹ ہے، علمی پوائنٹ نمبر 33۔ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے اندر مضامین ہیں نا، ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو رکوعوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح کا مضمون ہے یا ایک طرح کا ایک واقعہ ہے جو کنکلوڈ ہو رہا ہے، تو اس کو پورے کو ایک رکوع میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ رکوع بھی اگرچہ بعد میں ڈیفائن ہوئے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے، لیکن یہ کام جن لوگوں نے کیا ہے بڑی محنت سے کیا ہے، اور واقعی نظر اکا دکا مقامات پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اوورآل دیکھیں نا، جو رکوع ہے نا وہ اتنے پیارے خوبصورتی سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں کہ پورے کے پورے مضمون ایک رکوع کے اندر کور ہوتا ہے، اور جیسے ہی اگلا رکوع شروع ہوتا ہے ایک نیا مضمون ہے۔ یہ داد دینی پڑے گی، جس طرح 30 پاروں میں انہوں نے جو بلنڈر کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، یہ داد دینا بھی ضروری ہے کہ رکوعوں کی ترتیب بڑی زبردست لگائی ہے۔ اور اس میں انہوں نے دیکھیں خود مانا ہے کہ پاروں کی ترتیب غلط ہے، اس میں انہوں نے پاروں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ ایک پارہ ختم ہو رہا ہے تو رکوع بھی ختم ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا سورہ یاسین کا دوسرا رکوع دیکھیں،
سورہ یاسین کا دوسرا رکوع جو ہے وہ پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, یعنی جو بستی کے رہنے والے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے فرستادے تھے, ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اب ان کا ذکر شروع ہوا پارہ نمبر 22 میں آیت نمبر 13 سے. لیکن یہ سورت ختم ہوتی ہے نا, یہ جو پارہ ختم ہوتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, لیکن یہاں پہ وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے جو دو اپنے صحابی یا دو پیغمبر, سب پیغمبر بھیجے دعوت کے لیے کسی بستی میں, تو ان کے ساتھ ہوا کیا. تو اس لیے رکوع ختم نہیں ہوتا, رکوع آگے بھی چلتا ہے, اس کا دوسرا رکوع وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اب پارہ 23 شروع ہو گیا ہے, لیکن رکوع وہی والا چل رہا ہے دوسرا. کرتے کرتے جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہو گیا نا پورا واقعہ, اس وقت تک وہ رکوع ختم نہیں ہوا, جا کے وہ ختم ہوا ہے آیت نمبر 32 میں. تو رکوع میں مضامین کا خیال رکھا گیا, اور پورے قرآن میں ٹوٹل جو رکوع ہیں وہ ہیں 558, 558. اور سجدوں کو بھی اسی میں ڈسکس کر لیں. قرآن حکیم میں 15 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدے بھی ہیں, وہ آیات سجدہ ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہاں پہ سجدہ کرنا, واجب نہیں ہے, کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ وہ آیات تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا, اور حضرت عمر نے بھی نہیں کیا. صحیح بخاری میں حضرت عمر نہ کر کے بتاتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے. جو ہماری بوڑھی عورتیں بیچارے سجدے سنبھال کے بیٹھی ہوتی ہیں, میں انے سجدے کڈنے نے, کیونکہ وہ واجب قرار دے دیا گیا اسے. اگر کوئی نہیں کرتا کوئی, اور اس کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے صحابہ کرام جب سفر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے, جیسے ہی آیت سجدہ آتی تھی یوں کر دیتے تھے, ٹو باؤ ڈاؤن, بس ایسے جھکا لیا. یہاں پہ بھی جب آیات سجدہ آتی ہیں, 9 سال میں ہم نے قرآن مکمل کیا ہے تو کبھی نیچے اتر کے نہیں کیا, ہمیشہ میں یہیں پہ یوں کرتا ہوں, باقی لوگ بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں. بعد ڈاکٹر صاحب بیچارے اٹھتے تھے, سیٹ سے اٹھتے تھے, نیچے جاتے تھے, ویڈیو کیمرہ روکتے تھے, چونکہ وہ حنفیت کو فالو کر رہے تھے, اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ چیز جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی گئی ہے, اور اس سے بڑی مصیبت کہ جی وضو ہونا بھی ضروری ہے. تو اس میں میرا کلپ بھی تھا کہ اب پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں, کیونکہ حنفیوں کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ کی توہین ہے, اور اللہ کی توہین کفر ہے, اور کفر سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. تو فقہ حنفی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے اوپر اور سینچریاں مارنے پہ جتنے وہ سجدہ شکر ہیں وہ سارے بغیر وضو کے ہیں, وہ سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں. لیکن پریشان نہیں ہونا کہ علمی کتابی ہو جائیں اور بخاری مسلم کو فالو کریں, پھر کوئی نہیں ٹوٹیں گے. اب یہ نہ ہو کہ اس مسئلے میں فالو کریں اور باقی نماز جو ہے وہ آپ حنفی طریقے پہ پڑھتے رہیں, نماز بھی کتاب و سنت کے طریقے پہ پڑھیں. تو یہ 15 سجدے ہیں, 14 کے اوپر تو سارے متفق ہیں. میں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 119, وہ 15 کے 15 سجدے بتائے ہیں کون سے ہیں, پھر ان کے اوپر پوری انٹلیکچوئل ڈسکشن کی ہے 8 حدیث کی روشنی میں, اور اس میں نے بتایا تھا کہ سورہ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں, ایک بالکل اینڈ پہ جا کے آتا ہے جس کے اوپر نا قرآن حکیم میں لکھا ہوتا ہے, سجدہ تو لکھا ہوتا ہے ان دا شافعی, ٹھیک ہے, یہ شافعی سجدہ ہے, جیسے سنی درود شیعہ درود, ٹھیک ہے, ایک سنی بکرا شیعہ بکرا, سنی مچھلی شیعہ مچھلی. ہاں قربانی کے دنوں میں چونکہ شیعہ جو ہیں وہ خسی جانور کی قربانی کے قائل نہیں ہے, تو وہ ان کے جو نان خسی جانور ہیں وہ شیعہ منڈی میں بکتے ہیں. اور مچھلی میں بھی اسی طرح ان کا اختلاف ہے کہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے وہ کھائی جائے گی, جو بالکل پلین ہوتی ہے وہ نہیں کھائی جائے گی. تو اس طرح قرآن کے سجدے بھی جو ہے نا وہ فرقہ واریت کی نظر ہوئے, تو وہ امام شافعی. ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ امام شافعی پہ کو وہی نازل ہوئی تھی, امام شافعی سے پہلے جو 200 سال کے مسلمان ہیں ان کے نزدیک سورہ حج کا سجدہ ہے تھا یا نہیں تھا؟ ایک سمپل سوال. امام شافعی تو پیدا ہوئے 150 ہجری میں, فوت ہوئے ہیں 204 ہجری میں. امام شافعی کی پیدائش سے پہلے 150 سال کے جو مسلمان ہیں وہ کیا سجدہ کرتے تھے, وہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں, جامع ترمذی میں, ابو داؤد میں, مسند احمد میں, کہ سورہ حج کی فوقیت ہے 2 سجدوں کی وجہ سے. تو احادیث میں تو 15 ہی سجدے تھے, 15. اور امام شافعی کا موقف یہ ٹھیک ہے, یہ امام شافعی کا سجدہ نہیں ہے, یہ احادیث کا سجدہ, اور حدیثیں تو امام شافعی کے ابا اور دادا اور پردادا کی بھی پیدائش سے پہلے کی ہیں. تو سورہ حج میں 2 سجدے, 2 سجدے, وہ بلکہ وہ بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں ان آیات پہ پہنچے نا تو نیچے سے کسی نے واد ہی سجدہ ہے, انہوں نے کہا نہیں امام شافعی اللہ سجدہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے لرن کیا ہے, مطلب وہ سیکھ گئے تھے کئی چیزیں.
मेरी जो उनसे मुलाकात उनकी वफ़ात से आलमोस्ट 2 साल पहले हुई। 14 अप्रैल 2010 को वो फौत हुए ना, तो मेरी 2008 के अंदर मुलाकात हुई। मैं उनके जनाजे में भी शरीक रहा। तो उन्होंने इन कैमरा मुझसे बहुत सारी बातें की थी, ऑन कैमरा नहीं, इन कैमरा। मैं कैमरा ले गया था, मैंने कहा सर मैंने आपकी बातें रिकॉर्ड करनी है यादगार के तौर पे। तो उन्होंने कहा फिर मैं तो खुल के बात नहीं करूँगा, अब आपने खुल के बात सुननी है या रिकॉर्डिंग करनी। तो कितने अच्छे तरीके से अली इंजीनियर जी ने बताया, आयतों के बारे में बताया और सजदे के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि सजदा करना ज़रूरी नहीं है, और बताया कि जो लोग कुरान एक ही दिन में पढ़ लेते हैं, जो पहले के बोलते थे कि पहले के बुजुर्ग एक दिन में पढ़ लेते थे, उनके दिमाग में फिर कुरान की बातें सही से नहीं घुसती, सही से नहीं समझ पाते। वो लोग एक दिन में कौन कुरान ख़त्म करता है, लेकिन जो कुरान ख़त्म करता भी है वो फिर अच्छे से उस कुरान को समझता ही नहीं है। इसलिए कुरान को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1 हफ्ते तो चाहिए ही होता है। और इन्होंने बताया आयतों की आयतें कितनी हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। तो आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।